شکریہ میرے صحافی ساتھیوں. مجھ سے قبل جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ بلوچستان اسمبلی میں مورخہ 20 تاریخ کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف جو عدم اعتماد پیش ہوا، اس سے قبل اس حکومت نے جو حرکت کی اور جس طرح اراکین اسمبلی کو مسنگ کیا گیا، اغوا کیا گیا، اور آج 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود وہ انہی کی اب سے بے جا میں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کل جب یہ قرارداد پیش ہوئی، اس کے باوجود کہ وہ 4 اراکین اسمبلی کو مسنگ کر دیا گیا، پھر بھی اس قرارداد کے حق میں اسمبلی کے 33 اراکین نے، اور بعد میں پھر جب لالا رشید آیا اس نے بھی اٹھ کر کہا، 34 اراکین نے اس اسمبلی میں آ کر اس قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا. یہ ایک جمہوری عمل ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جام صاحب کل اسی وقت اپنی شکست کو تسلیم کرتے اور اخلاقی طور پر وہاں پہ اسمبلی کے ہی فلور پر استعفیٰ دیتے، لیکن نہ جانے کس لیے وہ اٹکا ہوا ہے. وہی غیر جمہوری عمل جو اس سے قبل انہوں نے بلوچستان کی، جس طرح اسد بلوچ نے کہا، ملک صاحب نے کہا کہ ہمارے روایات میں خواتین کا ایک اعلیٰ مقام ہے. جب خواتین جنگوں میں درمیان میں پڑ جاتے ہیں تو جنگیں رک جاتی ہے، خواتین کا احترام انتہائی. لیکن آج یہ شخص جس ڈٹائی سے اور جس طرح انہوں نے اقتدار بچانے کے لیے جس طرح ہماری خواتین اراکین کو اغوا کیا، انہوں نے اب سے بے جا میں رکھا. آج ان کی ٹویٹ یہاں پہ آ رہی ہے، لیکن ان کے بھائیوں سے جس طرح ظہور بلیدی صاحب نے کہا کہ ان کے بھائیوں سے جب پوچھا جاتا ہے وہ گھروں میں پہنچے نہیں ہیں، ان سے زبردستی ٹویٹ کرائی جاتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو پہنچ گئے. وہ اپنے گھروں میں نہیں ہے، وہ اب سے بے جا میں ہے. 2 دن سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرے، لیکن ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ خواتین بھی ڈٹی ہوئی ہے، وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. 1 روز قبل اسی اسپیکر کے جگہ میں یہاں پہ جب ہم نے پاور آف شو کیا، یہی خواتین جو اس تحریک کے محرک ہے، اکبر آسکانی جو اس تحریک کے محرک ہے، وہ سب ہمارے ساتھ تھے. پھر دوسرے دن کیا ہوا کہ 10 12 15 گھنٹے کے بعد یہ لوگ غائب ہوئے اور آج تک وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن یہ جام صاحب کی شکست اخلاقی شکست بھی ہے کہ اس نے جو حربے استعمال کیے، اس کے باوجود وہ ناکام ہے. اور انشاءاللہ 25 تاریخ کو جب دن آئے گا، ہم اس سے بڑھ کر اراکین اسمبلی پیش کریں گے، اور اسی دن جام صاحب کی اس اقتدار کا آخری دن ہوگا. لیکن یہ بلوچستان کی روایات میں رہے گا کہ ایک شخص جس ڈٹائی سے یہاں کے اراکین اسمبلی اور خواتین اراکین کو اغوا کیا، اس کے باوجود اس کی قسمت میں شکست تھی اور وہ چلے گئے. آج دوبارہ جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ہائی کورٹ آف بلوچستان کے چیف جسٹس سے یہی گزارش، یہی اپیل ہے، خدا را اس قسم کے اتنے بڑے جو اہم واقعات ہے بلوچستان کے اندر، جو اراکین اسمبلی اگر محفوظ نہیں، ان پہ سو موٹو نوٹس لے لے، اور 25 تاریخ سے قبل جو ہے ان کے جو آئینی حق ہے، جو ان کا حق ہے، مینڈیٹ ہے، وہ آ کر بلوچستان اسمبلی میں اپنے حق کی رائے استعمال کرے. دوسری مرتبہ ان کے پارٹی کی جانب سے عدم اعتماد کی تحریک آئی، عدم اعتماد کے محرکین کو اغوا کرنا، پھر اسمبلی کے اندر اس روز 34 افراد کا جو ہے تحریک عدم اعتماد کی جو ہے حمایت میں اٹھ کھڑا ہونا، یہ سارے اس کے بعد یہ شکست ہیں. اب ہمیں پتہ نہیں وہ کوئی خانہ جنگی چاہتے ہیں، وہ کوئی بندوقوں اور توپوں کے ذریعے سے جو ہے وہ کرسی خالی کرنا چاہتے ہیں یا کیا چاہتے ہیں. وہ بلوچستان کو اس طرف لے جا رہے ہیں. آج تکلیف کی بات ہے کہ تمام یہ اراکین اسمبلی جام سے خوفزدہ نہیں ہے،
ہم یہاں میسور اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں جام سے ڈر ہے، لیکن جام جیسے ایک ضدی شخص کو بلوچستان میں تعینات کر کے خطرہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ جب یہ تحریک عدم اعتماد ختم ہو جائے گا، یہ تمام ہم سب جو میسور ہیں، ہم خود اپنے آپ کو اس وقت اب سے بیجا میں محسوس کر رہے ہیں، ہمارے خواتین اراکین اسمبلی اب سے بیجا میں، اس کا جو ہے قانونی اور آئینی طور پر جام کمال سے حساب ضرور لیا جائے گا۔ ہم اس میں کوئی شک نہیں، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ جام صاحب اور اپنے حوالیوں کے ساتھ ان کو کڈنیپ کیا گیا، یرغمال بنایا گیا، کیونکہ یہ مفادات ان کی تھی۔ یہ 14 بندے جو ہم نے نو کانفیڈنس موشن موو کیا تھا، ان میں وہ شریک تھے، ان کے نام شامل تھے۔ اسمبلی میں نہ آنا، اس تحریک میں شامل نہ ہونا، اس کا فائدہ تو جام ہی کو ملا۔ جام فریق ہے اور جام اس عمل میں گناہ کبیر میں انہوں نے بالکل اقدام کی ہے، اور اس عمل سے بلوچستان کے عوام میں ایک نفرت پھیلی جا رہی ہے۔ صرف اس 5 بندوں کی فیملی کی نفرت یہ نہیں ہے، یہ ہماری مشترکہ بلوچ، پشتو، سٹلر جو اس صوبے کی مٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آج ایک نفرت پھیلی ہو رہی ہے، اور سب کی آواز یہی ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں ان کو جہاں کہیں رکھا گیا ہے، فورس کے تھرو جہاں کہیں رکھا گیا ہے، یہ ریاست کے حق میں نہیں جا رہا ہے، اس ملک کے حق میں نہیں جا رہا ہے۔ اس ریاست، اس ملک کو، پورے اس صوبے کو ایک فرد کے لیے قربان نہیں کیا جائے۔ آج ہماری میٹنگ ہوئی، جنہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک پیش کی، اور تحریک میں 34 افراد موجود تھے وہاں پہ، اور کچھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ لاپتہ کیے گئے، جس میں 3 خواتین اور اکبر عسکری صاحب ہیں۔ ہم نے یہ ساری صورتحال پہ جو ہے بحث کی اور عہد و پیمان بھی کیا کہ ہم جو ہیں ڈٹے رہیں گے، اور جو ہمارے ساتھی مسنگ ہیں ان کے ہم گھر بھی گئے، ان کے بچوں کی جو ہے خیریت دریافت کی، اور ہمیں کچھ ٹویٹس کے حوالے سے پتہ چلا کہ وہ گھر دوبارہ پہنچ گئے ہیں، لیکن فیملی سے ملنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں آئے ہیں، اور وہ کافی جو ہیں پریشان تھے۔ خصوصاً مہاجبین شیران کے بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی ان کے ہاں تربت میں جو ہے کافی پریشانی ہے، اور ہم بھی جو ہیں اس حوالے سے بیٹھے ہیں کہ ہم جو ہے مزید ایک لان عمل طے کریں، اور جس طرح جو ہے جمہوری عمل کو سبوٹاج کیا گیا ہے اور ایک غیر جمہوری ایک رویہ اپنایا گیا ہے، میجورٹی کو جو ہے سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس حوالے سے ہم نے اس کی بڑی سخت مذمت کی ہے، اور ہم نے اپیل کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف جسٹس بلوچستان سے اور متعلقہ اداروں سے کہ وہ اس غیر جمہوری رویے کے خلاف جو ہے اپنا کردار ادا کریں، اور ہمارے جو مسنگ ایم پی ایز ہیں ان کو فوری طور پہ بازیاب کرائیں، اور ان کو جو ہے اپنی آئینی اور قانونی حق دیں کہ جا کے وہ اسمبلی میں جو اپنا حق استعمال کریں اور اپنے لوگوں کی جو ہے نمائندگی کریں۔ جس حکومت پہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اور وہ ہم نے ثابت کیا ہے اسمبلی میں کہ 34 افراد نے، ممبران نے جو ہے قرارداد پیش کی ہے جو اکثریت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اسی اجلاس میں مستعفی ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہیں اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں صرف اسمبلی کے ذریعے جو ہے اس کو نکالا جائے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو ہے جو ہتھ کنڈے شروع کر دیے ہیں، ممبران کو جو ہے ہراساں کرنا، ان کو اٹھا کے جو ہے غائب کر دینا، اور اس کی وجہ سے ہم اس گھر میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں کہ خدا نخواستہ ہمارے 4 ممبران جو ہیں وہ غائب ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی جو ہے حکومتی ادارے یہی سلوک کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم قدوس بیزنجو جو ہمارے اسپیکر ہیں ان کے گھر میں ہم نے پناہ لی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 25 تاریخ کو ہم اسمبلی میں جا کر اپنی جو ہے آئینی اور قانونی اختیار استعمال کر کے اس حکومت کو جو ہے رخصت کریں گے۔ ان کے خلاف FIR بھی درج ہونی چاہیے، ان کو گرفتار کر کے سزا بھی دینی چاہیے، کہ ایک کرسی کے لیے وہ تمام
جو یہاں کے اقدار ہیں اس کو پامال کر رہے ہیں. لیکن ہم جس طرح کہا گیا کہ ہم جن لوگوں نے اس عدم اعتماد کی تحریک پہ دستخط کیے تھے یا جنہوں نے اس دن کھڑے ہو کر 33 افراد کی اکثریت سے جام کے خاتمے کا واضح ثبوت دیا اور اس کے بعد لالا رشید آئے تو ہماری جو تعداد تھی وہ 34 بن گئی. ریکوائرڈ 33 ہیں. جام جب وزیر اعلیٰ بن رہا تھا تب بھی اس کے 33 ووٹ تھے. آج جب وہ وزیر اعلیٰ سے ختم ہو رہا ہے, جب اس کی چیف منسٹر شپ ختم ہو رہی ہے, اس کی ان لوگوں کی تعداد 34 ہے. تو اس کو تو وزیر اعلیٰ بننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ہمارے ساتھ